تم نے ہاں نہ کی تو تمہارے بابا کو مروا دوں گا۔ ساتھ ہی اس نے فون پر کوئی نمبر ڈائل کیا اور موبائل کان کے ساتھ لگا دیا۔ حرم جو خوبصورت عروسی لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی فوراً بولی، مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ ارسل مصطفیٰ نے گن پوائنٹ پر اس سے نکاح کیا تھا، اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔ وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی اور پھر ساری رات اس کے ساتھ۔ بابا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ اس بار آپ مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے کر جائیں گے۔ بیٹا میں پرومس کرتا ہوں نیکسٹ ٹائم تمہیں پکا اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، مگر مجھے اس بار آپ کے ساتھ جانا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرنے لگی تھی۔ آمنہ بیگم نے ایک نظر وجدان خان پر ڈالی جو اپنی بیٹی کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتے تھے، لیکن یہ ایک ایسی خواہش تھی جس کو پورا کرتے ہوئے ان کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مجھے بھی دادوں سے ملنا ہے، اور ویسے بھی سلار بھائی کی شادی بھی آ رہی ہے، میں شادی بھی اٹینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ قسم سے بہت مزہ آئے گا۔ بابا پلیز نہ صرف اس بار مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کروں گی۔ وہ 18 سال کی تھی اور کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے لندن میں ہی آنکھ کھولی تھی۔ 18 سال سے وہ یہاں پر قیام پذیر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے قریب ایک بہت بڑے گاؤں میں موجود اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھی۔ جب تک روز حویلی میں کال کر کے سب لوگوں سے بات نہ کرتی تب تک اس کے بے قرار دل کو قرار نہیں آتا تھا۔ وہ بہت ہی کنزرویٹو سی تھی۔ اس قدر اوپن ماحول میں بھی اس نے کبھی بھی اپنی باؤنڈریز کو کراس نہیں کیا تھا۔ آمنہ بیگم کو اکثر ہول اٹھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں کے کلچر کے مطابق لڑکوں سے دوستی اور کلبز وغیرہ میں جا کر اپنی زندگی برباد کر دے۔ حرم نے کبھی بھی انہیں شکایت کا موقع نہیں دیا، اس نے ہمیشہ ان کی تربیت کا مان رکھا۔ وجدان نے اس وقت بھی حرم کو ٹال دیا تھا اور خود اسٹڈی روم میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتے؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، پھر بھی مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ یکدم ہی غصے میں آ گئے تھے۔ ان کے ماتھے پر تفکر کی لکیر نمودار تھی، جبکہ ان کی آنکھوں میں بھی وحشت اتری ہوئی تھی۔ اس واقعے کو 25 سال گزر چکے ہیں۔ وقت گزر جانے سے خانوں کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ خانوں کی روایات میں سے ایک روایتی یہ بھی ہے کہ جہاں پر بھی موقع ملے انتقام لے لو، اور میں نہیں چاہتا کہ میری معصوم بچی کی زندگی برباد ہو جائے۔ یہ بس آپ کے دماغ میں بھرا ہوا خناس ہے۔ آمنہ بیگم بھی غصے میں آ گئی تھی۔ آخر کب تک وہ اپنی معصوم بچی کو اپنے خاندان والوں سے دور رکھتی، جبکہ انہوں نے اس کی منگنی بھی اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ طے کر دی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ جیسی وہ 19 سال کی ہو وہ اس کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کرے۔ حرم کو پڑھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ بامشکل پاس ہی ہوتی تھی، اور ان کے خاندان میں یہ روایت بھی تھی کہ جیسی بچیاں 18 سال کی ہوتی ان کی شادی ہو جاتی تھی۔ بعد میں اگر وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہیں تو یہ ان کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ اوپن مائنڈڈ نہیں تھے تو بہت زیادہ کنزرویٹو بھی نہیں تھے۔ اپنی بیٹیوں کو ایک حد تک انہوں نے آزادی دی ہوئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے تھے کہ آپ ساری زندگی اپنی بیٹی کو اسی طرح سے چھپا کر رکھیں گے؟ کیا آپ اسی طرح ہی اسے اس کی خوشیاں چھینتے رہیں گے؟ کیا اسے ہنسنے کھیلنے پر اپنی مرضی سے زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جب بھی وہ گھر واپس آتی ہے تو آپ کے سوالوں کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے۔ راستے میں کوئی اجنبی ملا تو نہیں؟ کسی نے کوئی عجیب بات تو نہیں کی؟ آپ اسے اس کے پورے دن کا حال سنتے ہیں۔ کبھی کبھار تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہو جاتی ہے۔ بس کر دیں اب، اپنے وہم کی وجہ سے اس کی زندگی برباد نہ کریں۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ موڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وجدان خان جو کہ ایک زمانے میں بہت بڑے سردار تھے، ان کا نام سن کر ہی آس پاس کے گاؤں کے سردار خوف سے لڑنے لگتے تھے۔ مضبوط اعصاب کے مالک اور شان و شوکت والی شخصیت رکھنے والے وجدان صاحب اپنے رب کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، لیکن پھر ان سے کیا ایسی غلطی ہوگی جس کے بعد وہ خود سے بھی نظریں بھی ملانے کے قابل نہیں رہے؟ وہ ایک غلطی تھی
اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، سب کچھ اچانک ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قصوروار ٹھہرا دیے گئے۔ ان کو یہ بھی موقع نہ دیا گیا کہ وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کر سکتے۔ حرم اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر پاکستان پہنچ جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے سکندر کو کال ملائی۔ سکندر کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کو اپنی ٹینشن بھی زائل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بڑی بات ہے، آج تمہیں میری یاد آ گئی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکایت کرنے لگا تھا۔ مجھے تو ہر وقت ہی تمہاری یاد آتی ہے، تم ہی ہو جو مجھے بھول جاتے ہو، وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی طریقے سکندر سے اس کی منگنی ہو چکی ہے، لیکن آج تک کبھی بھی ان لوگوں نے ایک دوسرے کے سامنے اس بات کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے ہی اپنے گھر کے بڑوں سے اڑتی اڑتی خبر سنی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی ایک دوسرے کے لیے جذبات تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط اور گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ سناؤ پھر، پاکستان آ رہی ہو یہاں؟ اس بار بھی مجھے ٹوپی کرواؤ گی؟ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا۔ اس بار تو میں پکی پاکستان آؤں گی، اور اگر اس بار میں نہ آ سکی تو تم میرا نام گونچو رکھ دینا۔ وہ ایک ادا سے اپنے بال ہوا میں چھٹکتے ہوئے بولی تھی، یوں جیسے اس کے سامنے سکندر خان بیٹھا ہو اور اس کی ادائیں ملاحظہ فرما رہا ہو۔ چلو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ کافی دیر تک اسے بات کرنے کے بعد وہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا، وہ بھاگتی ہوئی اپنی الماری کی طرف بڑھی۔ وہاں سے اس نے ایک تصویر نکالی تھی۔ اس کے بابا ایک انسان کے پہلو میں کھڑے تھے، مگر اس انسان کے چہرے پر کراس لگا ہوا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ اور بابا نے اس کی شکل پر کراس کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہ تصویر اسے اپنے بابا کے پرانے کاغذات میں سے ملی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے وہ تصویر اٹھا لی تھی اور اپنے پاس رکھ لی تھی۔ بعد میں اس نے سوچا کہ وہ سکندر کو بھیجے گی، لیکن اس ڈر سے رک گئی کہیں ایسا نہ ہو دادی کا چمچہ سکندر انہیں جا کر ساری بات بتا دے، پھر وہ پھنس جاتی۔ چوری کا الزام الگ سے اس کے سر پر آ جاتا۔ سردار صاحب، ارشد خان اپنے مخصوص کمرے میں صوفے سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا، سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ ایک آدمی بلیک یونیفارم میں ملبوس کمرے کے دروازے میں داخل ہونے لگا، مگر کچھ یاد آنے پر اس نے فوراً سے دستک دی۔ یہ سردار ارشد خان کا خاص آدمی تھا، جو پچھلے 8 سالوں سے اس کے ساتھ تھا۔ یہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بابا کے خاص وفادار کا بیٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی اور اس کے درمیان کی لائن کو پار نہیں کرتا تھا۔ صاحب جی، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے شیرو، اس طرح کی فارمیلٹی نہ دکھایا کرو، وہ بھی اس وقت جب تم کوئی خاص خبر لے کر میرے پاس آتے ہو۔ وہ اپنے لبوں پر کمینگی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا تھا۔ باہر سے کام اور مطمئن نظر آنے والا یہ انسان اپنے اندر کتنی وحشتیں سموئے بیٹھا ہوا تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا اور اس کا رب جانتا تھا۔ خبر اس بار کچی پکی سی ہے، تمہاری کچی پکی خبر بھی بہت خاص ہوتی ہے، بولو۔ سردار وجدان خان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے۔ ابھی تک اس کی بیٹی کے آنے کی کوئی خاص خبر نہیں ملی ہے، لیکن چانسز ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی سالگرہ پاکستان میں منائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رخصتی بھی کرے گا۔ اس کی عمر تو 17 سال اور 25 دن ہے، وہ اپنی انگلیوں پر گنتے ہوئے بولا تھا، یعنی 5 دنوں کے بعد وہ 18 سال کی ہو جائے گی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنی بیٹی کی شادی کون کرتا ہے؟ وہ تو اس پر زیادتی کر رہا ہے۔ مجھے بھی اتنی چھوٹی بچی نہیں چاہیے، مجھے تو کوئی سمجھدار سی اور چاہیے جو مجھے سنبھال سکے اور میرے گھر بار کو بھی دیکھ سکے۔ وہ خباثت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے بولا تو شیرو بھی کھل کر مسکرا دیا تھا۔ صاحب جی، فکر مت کرے، حالات اسے سمجھدار بنا دیں گے۔ ویسے بھی جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا اس کے بعد اس کا ہوش و حواس میں آ جانا طے ہے۔ سردار ارشد خان اپنا نفی میں جھٹکتا ہوا سر اٹھا، اس کے لبوں پر ایک کمینگی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس بار ان لوگوں کو میرے چنگل سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اس بار تو ان کا تباہ و برباد ہو جانا طے ہے۔
مزہ تو تب آئے گا جب ہم اس کی شادی پر جا کر اس کو سرپرائز دیں گے۔ قسم سے اس لڑکی کا ڈرا سہما خوبصورت چہرہ دیکھ کر میرے دل کو تسلی ملے گی۔ پچھلے 12 سالوں سے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اپنے دشمن کو تڑپا تڑپا کر مارتا تھا۔ اس وقت دشمن پر وار کرتا تھا تب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب اس کا دشمن بالکل مطمئن ہو جاتا تھا تب وہ اسے توڑتا تھا۔ حرم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ آخرکار پہلی بار اسے پاکستان جانے کا موقع ملا تھا۔ پورا راستہ وہ حویلی کے لوگوں کے بارے میں ہی باتیں کرتی رہی تھی۔ حویلی میں اس کا استقبال بہت ہی خوشگوار انداز میں ہوا تھا۔ سکندر کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے وہ بری طرح سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ نہ تو وہ اس سے ٹھیک طرح سے بات کر پا رہی تھی اور نہ ہی وہ اس کے سامنے جا پا رہی تھی۔ حالانکہ 7 سمندر پار بیٹھ کر اس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ جب میں پاکستان آؤں گی تو ہم لوگ گھومنے کے لیے جایا کریں گے، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلا کریں گے اور گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کریں گے۔ آفٹر آل وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، لیکن یہاں پر آ کر سب کچھ چینج ہو گیا تھا۔ اس میں بڑا کردار سکندر صاحب کا تھا، جن کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ کنفیوز ہو جاتی تھی اور کبھی شرما جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں لیٹی اسی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ یہ سم اس کی دادی جان کی تھی جو یہاں پر پہنچتی اس نے اپنے موبائل میں ڈال لی تھی۔ ویسے اسے کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی مگر شوق تھا۔ پاکستان میں آ کر ساری اڈیپٹیشن یہاں کے مطابق ہی کرے گی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ہیلو پریٹی لیڈی، ایک بھاری اور گھمگیر آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہو گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ رونگ نمبر، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور جلدی سے کال کاٹ دی۔ پھر سے موبائل تھر تھرانے لگا تھا۔ وہ بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ یہ آواز اس نے پہلے بھی ایک بار سنی تھی، لیکن کہاں اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالنا چاہا۔ اس کے دماغ میں اچانک ہی جھماکا ہوا تھا۔ ہاں، اس رات جب وہ لیٹ تک کالج میں ٹھہری ہوئی تھی کیونکہ اس کے میڈز ہونے والے تھے اور اسے اپنے پیپرز کی تیاری کرنی تھی۔ کالج میں ایک ہی لائبریری تھی جو کہ رات 8 بجے بند ہوتی تھی۔ وہ 7 بجے ہی باہر نکل آئے تھے۔ اس کی دوست پہلے ہی چلی گئی تھی۔ ابھی وہ فٹ پاتھ پر واک کر رہی تھی کہ اچانک اسے کچھ آوارہ لڑکوں کی آواز سنائی تھی۔ وہ انگریز تھے اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اپنے گھر میں اس نے ماما اور بابا کو تسلی دی تھی کہ فکر مت کریں، مجھے ڈیزی ڈراپ کر دے گا۔ وہ لوگ ڈیزی پر بھروسہ کرتے تھے اور ڈیزی کے فادر اس کے فادر کے اچھے دوست بھی تھے۔ ابھی تو اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ گھر والوں کو کال کر کے یہاں پر بلا سکتی۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکے بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جنہوں نے نشہ کیا ہوا تھا وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے تھے۔ ایک لڑکا تھا، وہ حبشی تھا، بڑا سا اونچا قد اور مضبوط جسامت۔ وہ مرد مضبوط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا حرم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت گلی میں لوگ بھی نہیں تھے۔ وہ بار بار ڈر کی وجہ سے پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا کسی بھاری چیز کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ جب اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو سامنے ایک اجنبی انسان کھڑا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھی۔ ڈرو نہیں پریٹی لڑکی، اس نے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے رعبدار انداز میں کہا۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم یہاں پر رکو، تب تک میں اپنا کام مکمل کرتا ہوں۔ یہاں سے کہیں بھی مت جانا۔ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا وہ اس حبشی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اچانک اس نے حبشی کو ایک زوردار مکہ مارا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر حرم نے بے اختیار اپنے لبوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جما لیے تھے۔ وہ بھاگے پیچھے دیکھے بغیر اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور بھاگے چلی جا رہی تھی۔ بلا شک وہ بہت معصوم تھی اور ڈرپوک بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے پتا تھا کہ کیسے اپنی عزت کو بچانا ہے۔ اپنی عزت سے بڑھ کر اس کے لیے اور کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ اس کے لیے اگر اسے اپنی جان کی بازی لگانی پڑتی تو وہ لگا دیتی۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ آگے ایک بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ وہ اسی بس میں ہی سوار ہونے کے بعد اس نے ڈیزی کو کال کی تھی۔ اپنے گھر والوں کو کال کر کے وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔
بابا کے وہم کی وجہ سے وہ اکثر ہی ٹینشن میں رہتی تھی۔ اگر وہ انہیں اس واقعے کے بارے میں بتا دیتی تو بابا اس کا گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیتے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن وہ آواز اکثر ہی جب اسے وہ واقعہ یاد آتا تھا تو اس کا دل خوف سے لرزنے لگتا تھا۔ آج اتنے عرصے کے بعد اس نے دوبارہ سے وہ آواز سنی تھی۔ گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ فاریہ نے جب اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھے تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ آج وہ فاریہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے لبوں پر بڑی مشکل سے مسکراہٹ سجائی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹی۔ اپنے موبائل کو اس نے سوئچ آف کر دیا تھا۔ حویلی میں سب کچھ بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ اپنے کزن کے ساتھ وہ بہت زیادہ گل مل گئی تھی۔ پہلے سکندر کی نظریں اس کو شرمانے پر مجبور کرتی تھی، لیکن اب اسے سکندر کی نظروں سے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگتی تھی۔ دوسری طرف اس کی حرکتیں بھی اسے مشکوک لگتی تھی۔ ایک بار جب وہ لون میں چہل قدمی کر رہی تھی، جب اسے سکندر کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ یار ڈارلنگ، میں نے تم سے وعدہ کیا اس بار لازمی تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ گھر میں شادی کے معاملات چل رہے ہیں، اسی وجہ سے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ رات کے وقت تمہیں کال کروں گا اور پھر ڈیٹیل سے ہم فیوچر کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ میں بھی اب تھک چکا ہوں۔ اس چوہا بلی کے خیال سے میرا بھی دم گھٹتا ہے۔ حرم کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ دوسری طرف سکندر نے جب پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا تھا، مگر وہ پرو پلیئر تھا۔ اس نے اپنا موبائل اس کے سامنے لہرایا۔ زین ہے، ہم لوگ ایک بزنس اسٹیبلش کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور پلیز ڈارلنگ پر تھوڑی سی خائف مت ہو جانا۔ میں اپنے بیسٹ فرینڈ کے معاملے میں تھوڑا سا چھپڑی ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی تالی مار کر ہنسنے لگا تھا، جبکہ حرم بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے تم سے صفائی نہیں مانگی ہے۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے بہت ہی دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی حویلی میں اس کی شادی کی باتیں بھی ہونے لگی تھی۔ سلار کے ساتھ اب حرم کی شادی کے بارے میں بھی ڈسکشن کی جا رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے جب اسے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ آپ کو جیسا ٹھیک لگتا ہے ویسا ہی کیجیے۔ اس کے ماما بابا بھی آپس میں کزن سے، اور وہ بھی ایک حویلی میں رہ چکے تھے، اور اب اس کی شادی بھی حویلی میں ہی ہو رہی تھی۔ سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، لیکن وردان صاحب کبھی کبھار اچانک ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ صاحب جی، وہاں پر تو اس کا رشتہ بھی پکا ہو گیا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں شیرو، پھر سے اصل کے پاس آیا تھا تاکہ اسے خبر دے سکے کہ آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے ہیں۔ یہ ٹھیک وقت ہے ہم اس کو اغوا کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ان لوگوں کی عزت بھی خراب ہو جائے گی۔ ہم اسے اغوا نہیں کریں گے، بلکہ وہ گھر سے بھاگے گی۔ میں ایک ظالم سردار نہیں ہوں کہ اس کو زبردستی اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ چلے گی اور اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کرے گی، اور ایسا کیسے ہوگا؟ وہ تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہے۔ تم اس چیز کی ٹینشن نہ لو، کل اس کی بارات اور کل ہی اصل سٹوری شروع ہوگی۔ حرم اپنے کمرے میں بیٹھی سکندر کے نام کی مہندی لگوا رہی تھی، مگر اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ ان کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور اس دوران کوئی بھی غیر معمولی حادثہ رونما نہیں ہوا، تو صرف ایک بار اسے وہ کال موصول ہوئی تھی۔ دوبارہ اسے اس نمبر پر کال بھی نہیں آئی تھی۔ وجدان صاحب ابھی پرسکون ہو گئے تھے، کیونکہ جس شخص سے وہ ڈر رہے تھے وہ مر چکا تھا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ایک عدد بیٹا بھی ہے جو انہی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ حرم کی رخصتی کا دن آ گیا تھا۔ پہلے اسے پارلر بھیجا گیا تھا۔ تیار ہو کر اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ بیوٹیشن نے بھی اس کی بہت تعریفیں کی تھی، مگر اسے تو صرف ایک شخص کی تعریفوں کا انتظار تھا، اور وہ تھا سکندر۔ اس دن جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ سکندر نے بعد میں اسے اپنی ماضی کی زندگی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی تھی، اور اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ ماضی میں میری افیئرز رہ چکے ہیں، لیکن جب سے مجھے اپنی اور تمہاری منگنی کے بارے میں پتہ چلا تب سے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔
وہ اس بات پر مطمئن تھے، حالانکہ یہ تو مردوں کی فطرت ہے، وکٹم پلے کرنا۔ اچانک ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ باہر آپ کو لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے، کیونکہ پہلے فاریہ کو آنا تھا۔ جلدی کریں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے لہنگوں کو سنبھالتی وہ بیوٹی پارلر سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی بالکل سامنے کھڑی تھی۔ گاڑی کو دیکھ کر اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھومے تھے، کیونکہ اس کی ڈریم کار تھی جسے وہ لینا چاہتی تھی، مگر اپنے پیسوں سے۔ کیا یہ سکندر کی گاڑی ہے؟ یہ وہی سرپرائز ہے جو مجھے دینا چاہتا تھا؟ ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ نقاب پوش گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ ماسک پہنے اس شخص کو دیکھ کر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس کی یادداشت بہت تیز تھی۔ وہ پیچھے پلٹنے لگی تھی کہ وہ چیل کی تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس کی ناک پر رومال رکھ کر اس کو بھی بے ہوش کر دیا۔ بیوٹیشن جو کہ کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، جلدی سے اس کے گھر میں کال کرو۔ مگر وقت گزر چکا تھا۔ وہ نقاب پوش اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کر جا چکا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی میں ہوا تھا کہ انہیں باہر آتے آتے بھی ٹائم لگ گیا اور کوئی گاڑی کا نمبر بھی نوٹ نہ کر سکا۔ حویلی میں بھونچال آ گیا تھا۔ وجدان صاحب کا فکر کے مارے برا حال تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی، میں اسی وجہ سے اسے پاکستان نہیں لا رہا تھا۔ دادا جان نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جیسا تم سوچتے ہو نا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص تو مر چکا ہے اور اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، سردار ارسل خان۔ وہ تو بہت ہی اچھا اور نیک بچہ ہے، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، اور وہ تو کل رات مہندی کے فنکشن میں بھی موجود تھا۔ دادا کو ارسل بہت پسند تھا، کیونکہ اس نے گاؤں والوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ غریبوں کے لیے وہ بہت ہی نرم دل تھا، مگر اپنے دشمنوں کے لیے وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ صرف سکندر کے ساتھ جو اطمینان سے گھوم رہا تھا، جیسے اسے سب سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اب اس کے کزن سے شادی تو وہ صرف اور صرف اپنی اماں جان کی وجہ سے مجبور ہو کر رہا تھا۔ اس کی اماں نے اسے کہا تھا کہ اگر تم اسے نکاح کر لیتے تو بدلے میں ایک موٹی رقم تمہیں ملے گی۔ اس کے بابا کا سارا بزنس بھی تمہارے نام ہو جائے گا۔ وہ تو کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ تو وہ صرف اور صرف ڈرامہ کر رہا تھا، تاکہ جلد از جلد سب کچھ اپنے نام کروا کر وہ اس لڑکی کو چھوڑ سکے۔ چلو اچھا ہوا، وہ پہلے سے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن بزنس بھی تو چھن گیا تھا۔ یہ ذرا سا دکھ تھا، مگر اتنا بڑا بھی نہیں کہ وہ اپنی سرگرمیوں کو ترک کر دیتا۔ دوسری طرف حرم کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو وہ اندھیرے کمرے میں تھی۔ دلہن کا لباس پہنے وہ ڈری سہمی سی لڑکی اپنے چاروں طرف خوفزدہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں صرف ایک ہی روشن دان تھا، جس کے اوپر بھی لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی، یعنی باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ باہر رات ہو چکی تھی، اسی وجہ سے اندر بھی گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یا میرے اللہ، میں کہاں پر آ گئی ہوں؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ 3 سال پہلے والی حرم نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ پہلے جب وہ اس نقاب پوش سے ملی تھی، تب وہ واقعی میں بہت ہی ڈری سہمی سی تھی، لیکن اب اس نے اپنے پورے ہوش و حواس سے کام لینا تھا تاکہ یہاں سے بچ کر بھاگ سکتی۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ باہر سے اسے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ خاموشی سے وہیں پر ہی بیٹھی رہو، مجھے واش روم جانا ہے، اس نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ واش روم نہیں ہے، روکے رکھو، میں تمہارے صاحب کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ گارڈ اس کو انتہائی غصے سے گھور رہا تھا۔ اس کی طرف مسکراہٹ اچھالنے لگی۔ چھوٹی سی 5 فٹ اور 2 انچ کی وہ لڑکی اپنے لہنگے کو سنبھالتی ہوئی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ واش روم کہاں پر ہے؟ وہ وہاں پر ایک چھوٹا سا ڈبہ نما کمرہ تھا، جسے دیکھ کر ہی حرم کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ کوئی بڑا سا واش روم ہوگا، لیکن جنگل کے بیچوں بیچ اگر کوئی شخص اس طرح کا واش روم بناتا تو یقیناً اس کی بے وقوفی ہوتی۔ وہاں پر نہیں جاؤ گی تو پھر اندر چلو۔ گارڈ نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اندر کی طرف دھکیلنا چاہا۔
چھوڑو مجھے، جا رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ واش روم کے قریب پہنچتے ہی اس نے دوڑ لگا دی تھی۔ وہ پیچھے دیکھے بغیر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ بھاری لہنگا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے بھاگنا مشکل تو ہو رہا تھا، لیکن اپنی زندگی اور عزت کی جنگ میں بھی تو لڑنی تھی۔ اچانک اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اس کی نظر کالے رنگ کے بھاری شوز پر پڑی تھی جو کہ اس کے عین سامنے موجود تھے۔ ان شوز کو دیکھتے ہوئے جب اس نے سر اٹھایا تو وہاں پر ایک بہت ہی ہینڈسم آدمی کھڑا تھا۔ نیلی گہری آنکھیں، تیکھی ناک، خوبصورت نیا نقوش، اور وہ کسی قابل دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ پریٹی لیڈی، تم اس وقت تک کہیں بھی نہیں جا سکتی جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھاتے ہوئے بولا تھا، چھوڑو مجھے، چھوڑو گھٹیا انسان، میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ جو کراٹے کلاسز اس واقعے کے بعد محترمہ نے سیکھی تھی اور وہ ساری شخص پر آزما رہی تھی۔ اس نے ارسل خان کے پیٹ پر زور سے مکہ مارا۔ وہ مکہ کم اور مکی زیادہ تھی اور اب اسے اپنا ہاتھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ یکدم ہی لال ہو گیا تھا۔ مجھ سے ٹکراؤ گی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گی۔ زیادہ فلمی ڈائیلاگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوڑو مجھے، ابھی تم میرے بابا کو جانتے نہیں ہو، وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہاری ہی پالتو کتوں کو کھلا دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی تھی، واہ، تم تو کافی بہادر ہو گئی ہو۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ابھی بھی تم وہی ڈری سہمی سی لڑکی ہو جو چند آوار لڑکوں سے گھبرا گئی تھی۔ خیر، مجھے خوشی ہو رہی ہے، لیکن تمہاری یہ بہادری میرے سامنے نہیں چلنے والی۔ اب چلو میرے ساتھ۔ اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا تھا۔ وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر سب کچھ بے سود جا رہا تھا۔ میرے بابا نے اگر تمہیں تلاش کر لیا تو وہ تمہیں زندہ زمین کے اندر گاڑ دیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر میں تمہیں گاڑ دوں تو، اور اس کے ساتھ ہی تم پر بڑے بڑے کالے رنگ کے کتے چھوڑ دوں تو، ذرا سوچو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ چیلنجنگ انداز میں بولی تھی، اور اگر میں ایسا کر دوں، اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ میں پھینکیں گے۔ اس نے بھی ساختہ کہا۔ اس کی معصومیت پر وہ بس اسے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تم آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہی جو ایک مرد ایک عورت سے چاہتا ہے۔ فی الحال وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا۔ اسے کمرے میں لے کر آیا اور اس کرسی پر بیٹھا کر رسی کی مدد سے باندھ دیا۔ مجھے پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ گارڈ اسے معافی مانگنے لگے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور انہیں کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اب وہ رسیوں سے بندھی اس کے سامنے بے بسی کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ تمہارے بابا نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا نا، اس کا خمیازہ اب تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس کی ٹھوڑی کو ہاتھوں کی مدد سے بلند کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میرے بابا نے کچھ بھی نہیں کیا، چھوڑو مجھے، گھٹیا انسان، میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں۔ وہ زخمی شیرنی بنی اس کو کاٹ کھانے کے لیے تیار تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ لڑکیوں کو اتنا بہادر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں تمہیں ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہا ہوں، تو میرے سامنے جتنی ڈری سہمی رہو گی نا، تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر مجھے آنکھیں دکھاؤ گی تو تمہاری آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے تم کیوٹ لگو گی، یا پھر میں تمہاری معصومیت دیکھ کر تم پر فدا ہو جاؤں گا۔ یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پریوں کی کہانی ہے، نہ ہی یہ کوئی مووی ہے جس میں اغوا کار اغوا کی ہوئی لڑکی سے عشق کر بیٹھتا ہے۔ یہ ایک حقیقی زندگی ہے۔ میں تمہیں اس وجہ سے اغوا کر کے لایا ہوں کیونکہ میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ اتنی نفرت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو نقصان تمہارے بابا نے کیا نا، وہ تم بھرو گے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ پچھلے 12 سالوں سے میں کس قدر تکلیف میں ہوں، میرے اندر کتنی وحشت بھری ہوئی ہے، اور اب وہ ساری وحشت تم اپنے اندر لوگی۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سے اس کے کانوں میں جھکا تھا۔ اس کے ہونٹ جب حرم کے کانوں کے ساتھ ٹچ ہوئے تو وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف کھسکی۔ اس کا لمس حرم کو بری طرح سے جھلسا گیا تھا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، چھوڑو مجھے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اب تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی، اس وقت تک جب تک میں نہ چاہوں۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد دو سے اپنے ساتھ لے کر ایک فارم ہاؤس میں گیا تھا، جہاں پر اس کے دوست احباب پہلے سے موجود تھے۔
اس نے پسٹل حرم کے سر پر تان دی۔ ابھی وہ اسی وقت نکاح کرو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ بے شک مار دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بہادری پر وہ عرش عرش کر اٹھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میرے ساتھ تعلق بنانے کی اتنی جلدی ہے کہ تم نکاح میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے سہم گئی تھی۔ میں تم جیسے شخص پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ رشتہ بنانا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ حیرت سے اس لڑکے کی بہادری دیکھ رہے تھے جو ایک سربھرے آدمی کے ساتھ الجھنے کی غلطی کر رہی تھی۔ اپنی جیب سے 5,000 کے 3 نوٹ نکال کر اس نے مولوی کو دیے۔ مولوی صاحب، آپ کا یہاں پر آنے کا بہت بہت شکریہ، لیکن میری عورت نکاح ہی نہیں کرنا چاہتی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم اسی طرح سے میرے ساتھ چلو۔ چھوڑو مجھے۔ اب کی بار اس نے باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ یا تو مجھ سے نکاح کرو یا پھر اپنے آپ کو بغیر نکاح کے میرے حوالے کر دو۔ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بولا، چلو میں تمہارے لیے فیصلہ کرنا اور بھی آسان کر دیتا ہوں۔ تمہارے ماما اور بابا تم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی کی عزت پر کسی بھی قسم کی کوئی آنچ آئے۔ سوچو کہ اگر تمہارے بابا کو پتہ چل دے کہ ان کی بیٹی اپنی مرضی سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور یہ خبر میڈیا پر پھیل جائے، لندن تو لندن، پاکستان میں بھی لوگ ان پر تھوکیں گے۔ خاندان میں ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اور تمہاری ماما، وہ تو جیتے جی مر جائیں گی۔ وہ تو کبھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ وہ آپ اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کے ساتھ مائنڈ گیمز کر رہا تھا۔ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز گونجی۔ نکاح کے بعد اس نے مولوی کو 5,000 کے نہ جانے کتنے نوٹ دیے اور اسے عزت کے ساتھ وہاں سے رخصت کر دیا۔ اس کے باقی دوست بھی تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہرنے کے بعد چلے گئے تھے۔ ان کی بیویاں کافی دیر تک اس چھوٹی سی لڑکی کے قریب بیٹھی رہی تھی اور اس کو تسلیاں دیتی رہی تھی، مگر حرم جانتی تھی کہ اس کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ارسل خان نامی شخص سے اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسے لوگوں سے شروع سے ہی کوفت محسوس ہوتی تھی جو معصوم لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے تھے اور ان پر تشدد کر کے اپنی ذات کو تسکین پہنچاتے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سردار ارسل خان نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے اور اس کے بابا کے ساتھ ایسی کون سی دشمنی ہے جس کی بینٹ حرم چڑھ رہی تھی، اور کیا یہی وجہ تھی جو اس کے بابا اسے پاکستان لانے پر تیار نہیں ہو رہے تھے؟ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ ان تمام سوالوں کا جواب صرف اور صرف سردار ارسل خان ہی دے سکتا تھا۔ اسے ایک بڑے اور اعلیٰ شان کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، لیکن وہاں سے جانے سے پہلے ملازمہ اس کو ہدایات دینا نہیں بھولی تھی۔ آپ کا کام صاحب کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ صاحب کو خوش کرنے میں ناکام ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں، آپ ان کی وحشتوں کو جھیل نہیں پائیں گے۔ وہ معنی خیز انداز میں چھوٹی سی لڑکی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ملازمہ کے جانے کے فوراً بعد ہی اس نے کمرہ اندر سے لاک کر دیا تھا اور خود دروازے کے قریب کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یہاں سے کیسے نکلوں؟ اچانک اس کی نظر کھڑکی پر پڑی، لیکن جیسے اس نے نیچے جھانکا تو وہاں پر بہت سارے کانٹے پڑے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر اس نے خوف سے تھوک نکلا تھا، کیونکہ وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ بالکنی کا دروازہ اندر سے لاک تھا، یعنی وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا کہ دروازہ ہینڈل گھما، پھر چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی اور وہ بہت ہی غور سے دروازے کے ہینڈل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ جو کچھ اسے ملازمہ نے اور ارسل نے باور کروایا تھا، اس کے بعد اس سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں صرف اور صرف سکندر تھا۔ سکندر کے علاوہ وہ اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بچوں والا کام کیا ہے تم نے۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میرے پاس دوسری چابی نہیں ہوگی؟
وہ چابی اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا ہوا بولا تو وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ادھر آؤ، اس کی آواز میں روب تھا۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے بدتمیزی کرنے والی لڑکیوں سے نفرت ہے اور مجھے تم سے نفرت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا؟ اگر میں چاہوں تو یہیں پر ہی تمہاری عزت کو 2 کوڑی کا کر سکتا ہوں۔ کوئی بھی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آ پائے گا۔ تمہارے گھر والوں کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ تم کہاں پر گئی ہو۔ سوچ رہا ہوں کہ تمہاری جگہ ان کو ایک خط بھیج دوں، ان کو بتا دوں کہ تم جہاں پر بھی گئی ہو اپنی مرضی سے گئی ہو، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ جذبات میں آ کر اس نے سردار ارسل خان کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی۔ بے اختیار اس نے چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور انہیں جھٹکے سے زمین پر پھینکا۔ دوبارہ یہ حرکت مت کرنا، ورنہ سانس لینے پر بھی پچھتاؤ گی۔ وہ اسے کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کر چکا تھا۔ آخر وہ وقت آ گیا ہے۔ چھوٹی سی لڑکی اس کے کمر پر اپنی انگلیاں جو ماننے لگا تھا، اس کی انگلیوں کی حرکت کو محسوس کرتے ہوئے ڈسٹرب ہو رہی تھی اور کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، کچھ آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بھی بہنے لگے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا کہ اس نے بے اختیار اپنی گردن پھیر لی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کے چہرے کو دبوچتا ہوا سے بدلا لینے لگا تھا۔ جب اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تو اسے تھوڑا دور ہوا۔ اب وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی کم آئیگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ایک تو ویسے شخص کی دسترس میں تھی جو اس کا دشمن تھا، اور دوسرا وہ اسے نفرت کرتا تھا۔ یعنی اگر وہ اس کے قریب آ رہا ہو تو صرف اور صرف نفرت کی وجہ سے۔ پلیز مجھے جانے دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اگر تم میرے قدموں میں بھی گر جاؤ تب بھی میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اب تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ تمہارے بابا کے لیے تم مر جاؤ گی، آج شام کے وقت اسے خبر پہنچ جائے گی، لیکن میرے لیے تم ہمیشہ زندہ رہو گی اور میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ جب بھی تمہیں تکلیف میں دیکھوں گا تو میرے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے دوپٹے کی پین سے نکالنے لگا تھا۔ جیسے ہی بھاری دوپٹہ اسے الگ ہوا تو وہ اپنی بازو کی مدد سے اپنے سینے کو چھپانے کی کوششیں کرنے لگی۔ وہ اس کی کوششوں پر دل فریب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی پر بالکل بھی ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے تو ایک انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ اس کی چولی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر وہ اس کی چولی کی بیک زپ کھولنے ہی لگا تھا کہ محترمہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دینے کی کوشش کی۔ وہ صرف ایک قدم ہی پیچھے کی طرف ہٹا تھا۔ ارے تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں شوہر ہوں تمہارا، تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے تم سے نکاح کیا تھا تاکہ بعد میں تم اس طرح کا کوئی ڈرامہ نہ لگاؤ۔ اب تو سب کچھ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے، پھر اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتی ہوں، یہ تو پھر تمہارا قصور ہے۔ اگر تم اس نکاح کو مان لو گی تو چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اگر انکار کر لو گی تو ساری زندگی تکلیف میں گزار دو گی۔ اب اس کے گردن دبوچے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میرے ساتھ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ مجھے سکون ملے گا، اور تم جاننا چاہتی ہو نا کہ یہ تمہارے ساتھ کیوں کر رہا ہوں؟ تو چلو میرے ساتھ، پہلے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے کر گیا تھا۔ اس کا اپنا دل بھی اس وقت کسی بچے کی طرح ہی کانپ رہا تھا۔ خالہ کی چیخوں کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سردار وجدان خان کی وجہ سے اس کی ماں جیسی خالہ اسے جدا ہو گئی تھی۔ جب بھی اسے خالہ کی یاد آتی اور خالہ کی چیخیں اپنے خواب میں سنائی دیتی تو اس کی حالت غیر ہونے لگتی تھی۔ اسے ایک بہت بڑے کمرے میں لے کر گیا تھا جہاں پر صرف اور صرف تصویریں موجود تھیں۔ وہ ایک عورت کی تصویر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس عورت کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پتہ یہ عورت کون تھی؟ میری خالہ۔ ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے ہی مجھے سنبھالا تھا، لیکن تمہارے چچا نے میرے تایا کو جان سے مار ڈالا، اور تمہارے باپ نے میری
معصوم خالہ کی زندگی برباد کر دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ دراصل وجدان صاحب اس کے بابا اکرام صاحب کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اکرام صاحب کی سالی سے محبت کر بیٹھے تھے، اور یہ محبت کوئی بہت بڑا اور گہرا عشق نہیں تھا، بلکہ یہ تو دل لگی تھی۔ انہیں وہ عورت اچھی لگی تھی اور اب اس کے ساتھ وقت گزار کر اپنے آپ کو تسکین پہنچانا چاہتے تھے۔ دونوں خاندانوں کی برسوں سے دشمنیاں چلتی آ رہی تھی۔ وجدان صاحب کے بڑے بھائی نے غلطی سے ایک چھوٹی سی جھڑپ میں اکرام صاحب کے بھائی کو قتل کر دیا، اور بدلے میں وہ خود بھی جان سے مارے گئے، کیونکہ ان کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی اور وہ خون بہا لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دادا جان نے اپنے بیٹے کو فرار کر دیا تھا، مگر اکرام صاحب نے انہیں ڈھونڈا اور اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ یہ براہ راست قتل نہیں تھا، بلکہ ایک حادثے کی صورت میں انہیں جان سے مارا گیا تھا، اور وہ گاڑی بھی گمنام تھی۔ آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ گاڑی کس کی تھی۔ دوسری طرف اکرام صاحب بھی اب خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا بدلہ پورا ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ایک چنگاری باقی تھی، اور وہ چنگاری تھی محبت کی۔ اکرام صاحب کے جوانی کی محبت، حالانکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود بھی انہیں ماہنور پسند آ گئی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی ان کو اپنے دل کے بے حد قریب لگتی تھی، مگر خاندانی دشمنی کی وجہ سے وہ ہر بار ہی ماہنور سے بہانہ کر لیتے تھے کہ میں تم سے دھوم دھام سے شادی نہیں کر سکتا ہوں، اور پھر وقت گزرتا چلا گیا۔ وجدان صاحب کو لگ رہا تھا کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو وہ عورت ان سے دور ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر اسے خفیہ نکاح کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ وقت گزارنے لگے تھے۔ ماہنور کی بہن کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ ارسل اسی کے پاس نانی کے گھر میں رہتا تھا۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ ایک دن اس نے خالہ کو باتیں کرتے ہوئے سنا، جس میں وہ وجدان صاحب کا نام لے رہی تھی۔ تب اس کی عمر صرف اور صرف 5 سال تھی، مگر اس نے اپنے گھر کے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ وہ آدمی بہت ہی خبیث اور ظالم ہے، دل پھینگ قسم کا بندہ ہے، معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا اور پھر انہیں استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ ماہنور بیگم کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب وہ امید سے ہوئی، انہوں نے وجدان صاحب سے اس بارے میں بات کی، مگر وجدان نے اس بچے کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور ان پر بدکاری کا الزام لگا کر انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ماہنور صاحبہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ جب ان کی حویلی میں یہ خبر پھیلی تو بونچال آ گیا۔ نانی جان نے یہ خبر اپنے بیٹوں سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ جانتے تھے کہ اگر ان کو ذرا سا بھی علم ہو گیا تو وہ اپنی بہن کے جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ ان کی بیٹی سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ ان کی اولاد تھی۔ کیونکہ ارسل ہر وقت انہی کے ساتھ ہی رہتا تھا، اسی وجہ سے اسے کسی نہ کسی حد تک ساری چیزوں کا پتہ تھا۔ وہ چھوٹا سا 5 سال کا بچہ اپنی جان سے پیاری خالہ کی حالت دیکھ کر کڑتا رہتا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کی خالہ اس کے بابا سے شادی کر لے اور پھر وہ لوگ اکٹھے ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، لیکن وجدان صاحب نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اور پھر ایک رات اس کی خالہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ بخار اتنا شدید تھا کہ ان کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا، اور وہ آہستہ آواز میں بڑبڑا رہی تھی، اللہ کرے تمہارا کچھ بھی نہ بچے، جو کچھ میرے ساتھ ہوا نا وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہو۔ یہ الفاظ ارسل کے کانوں میں پڑے تھے، اور اسی وقت ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ وجدان کی نسل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ جو تکلیف اس کی خالہ نے اٹھائی تھی، اب وہی تکلیف وہ وجدان صاحب کی بیٹی کو دے گا۔ برسے سے وہ اسی آگ میں ہی جل رہا تھا، اور اس چھوٹی سی لڑکی کی 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے اسی وقت اور اسی عمر میں ہی ملا تھا جس عمر میں اس کی خالہ ماہنور وجدان صاحب سے ملی تھی۔ دوسری طرف وجدان صاحب کو بھی اکثر اس طرح کے پیغامات موصول ہوتے تھے کہ اپنی بیٹی کو مجھ سے بچا لو، کیونکہ جو کچھ تم نے کیا تھا نا اس کا خمیازہ وہی بھگتے گی۔ جب وہ یہ سب دیکھتے تو گھبرا جاتے تھے، اسی وجہ سے وہ پاکستان جانے کے لیے رضامند نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ پاکستان گئے تو ان کی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور پھر جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔
حرم بے یقینی سے ارسل کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنی خالہ کی تصویریں دکھا رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میری خالہ، میری جان سے عزیز خالہ، تمہارے باپ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس گھٹیا انسان نے مجھ سے میری خالہ، میری خوشیاں، میرا سب کچھ چھین لیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی تکلیف میں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے معصوم بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے حرم کے دل میں کیا آیا، اگلے لمحے حرم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ حرم کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے رو رہا تھا۔ وہ جو ہر کسی کو رلاتا تھا اور جس کے نام کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ کانپنے لگتے تھے، اب وہ اپنی دشمن کی بیٹی کے گلے لگے اسے شکوے شکایات کر رہا تھا۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں آیا تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس لڑکی کو خود سے دور کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں تمہارے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے دل میں خوف خدا موجود تھا۔ وہ اتنا ظالم نہیں تھا کہ کسی معصوم بچے کی عزت کے ساتھ کھیلتا، مگر انتقام کی آگ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اس کی یہ آگ سرد پڑ جائے۔ وہیں پر کھڑے کھڑے اس نے اپنا پلان چینج کیا تھا، کیونکہ اسے بہت سی چیزوں کی ریئلائزیشن ہو گئی تھی۔ حنم پچھلے 3 دنوں سے حویلی میں ہی موجود تھی۔ اس بار اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اپنے باپ کے بارے میں سن کر اسے اپنے باپ پر افسوس ہو رہا تھا کہ آخر کوئی شخص اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے، اور ارسل کی حالت دیکھ کر اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ 3 دن بعد جب وہ دوبارہ سے حویلی میں آیا تو اس کا حلیہ کافی رف تھا۔ وہ بہت ٹوٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ حرم بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ آج وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، پھر سے اسے ماضی کے ناک ڈس رہے تھے۔ جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو حرم پہلے سے وہاں پر موجود تھی، شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ بلیک کلر کے سادہ سے لباس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پچھلے 12 سالوں سے وہ اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس دوران اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کب وہ لڑکی اسے اپنے دل کے قریب لگنے لگی۔ کہاں وہ معصوم سا چہرہ اسے اچھا لگنے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے، پھر بھی وہ اسے محبت کر بیٹھا تھا۔ شاید یہ قسمت کی سب سے بڑی ستم ظریفی تھی، یا پھر شاید قسمت کچھ زیادہ اس لڑکی پر مہربان تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لڑکی ٹوٹے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا 2 ٹوک انداز میں بولا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ مجھے سمیٹ لو۔ وہ اب اپنے مدعے پر آیا تھا، جبکہ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ اسے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی اور اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ اگلی لمحے وہ اسے کھینچ کر اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، اس میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ان دنوں اس نے جتنا بھی سوچا تھا، آخر میں اسے اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ اگر وہ پرسکون اور نارمل انسانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے، یا تو اسے اپنے دشمن کو معاف کرنا ہوگا یا پھر اس سے بدلہ اپنے دشمن سے لینا ہوگا، اس کے کسی وارث سے نہیں۔ اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ اپنے دشمن سے بدلہ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ بے قصور تھی، اور وہ اس لڑکی کو اس کے باپ سے دور رکھ کر سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف حرم چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح سے اپنے باپ کے لیے اسے معافی مانگ لے اور اس کے دل سے انتقام کی خواہش نکال دے، مگر یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ وہ حرم کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار تھا، مگر یہ خواہش نہیں۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اسے تھوڑا سا برا لگا تھا، اب اسے اپنے گھر والوں کی بھی یاد آنے لگی تھی، مگر حویلی سے نکلنے پر پابندی تھی، اور اگر وہ حویلی سے چلی بھی جاتی تو کیا بتاتی، وہ ہر طرح سے پھنسی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ٹی وی چینل پر ایک نیوز چلی کہ وجدان صاحب کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ یہ خبر سنتے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وجدان صاحب کے ماضی کے اور حال کے جتنے بھی کالے چٹے تھے وہ سامنے آ گئے تھے۔ وہ ابھی بھی سدھرے نہیں تھے، بلکہ ابھی بھی وہ لڑکیوں کو دوسرے ملک میں اسمگل کرنے کے کیس میں ملوث تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ آخر کوئی انسان اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سوچ کر رہ گئی تھی۔
اسے یہ بھی ریئلائز ہو گیا تھا کہ وجدان صاحب سے بڑا اداکار کوئی بھی نہیں ہے۔ آمنہ بیگم نے وجدان صاحب سے طلاق لے لی تھی۔ اس دن اس چھوٹی سی لڑکی پر یہ بھی راز آشکار ہوا تھا کہ وہ آمنہ صاحبہ کی بیٹی تھی، اور آمنہ صاحبہ نے وجدان صاحب سے دوسری شادی کی تھی تاکہ وہ اس کو اور ان کی بیٹی کو پروٹیکٹ کرے۔ لیکن اب ان کی حقیقت جاننے کے بعد وہ بھی ان سے الگ ہو گئی تھی۔ ارسل خان کا بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ جس آدمی نے اس کی خالہ کی زندگی برباد کی تھی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھا۔ اس نے حرم کو فیصلے کا اختیار دیا تھا، اگر چاہو تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، اور حرم جب اس کی حویلی چھوڑ کر گئی تو اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا، مگر پھر سے اس نے اپنے اوپر سخت پن کا خول چڑھا لیا تھا۔ حرم اپنی ماما کے ساتھ واپس لندن میں آ گئی تھی، لیکن وہ ہر وقت ہی اس کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ایک مہینے کے بعد جب اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے تو اس نے فوراً ہی ارسل کو کال ملا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا، بلکہ اسی طرح سے جس طرح سے اس کے بابا نے اس کی خالہ کے ساتھ کیا تھا۔ مگر اس بارے میں پتہ چلتے ہی وہ پہلی فلائٹ سے لندن آیا تھا۔ وہ ماضی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، وہ سب کچھ وہیں پر ختم کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ ماضی کو دہراتا تو اس کے آگے والی نسلوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا۔ اس نے ٹاکسک سٹی کی چین توڑ دی تھی، حرم کو دل و جان سے قبول کیا تھا، اسے اپنے ماضی کے رویے کی معافی بھی مانگی تھی، اور اس کے ساتھ ایک پاک اور پرسکون سے دل کی شروعات کرنا چاہتا تھا، جس میں صرف وہ دونوں ہوں اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوں۔ اس کے دل میں ایک آخری پھانس تھی کہ حرم اس کے دشمن کی بیٹی ہے، لیکن اب یہ پھانس بھی نکل چکی تھی۔ لیکن اس شخص کا روتا ہوا چہرہ اسے یاد آ رہا تھا۔ جب وہ جیل میں جا رہے تھے تب انہوں نے ارسل کی منتیں کی تھی کہ وہ میری سگی بیٹی نہیں تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اسے اپنی بیٹی سے الگ نہیں سمجھا تھا۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچانا۔ تم نے اپنا بدلہ لے لیا، مگر اس لڑکی کو دکھ مت دینا، وہ بہت ہی معصوم ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کبھی تم جیسے شخص کے ہتھے چڑھے، لیکن قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا۔ ارسل ان کی باتوں کا جواب دیے بغیر ہی واپس آ گیا تھا۔ ارسل نے ان کو پھانسی کی سزا سے بچا لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے عمر بھر کی سزا ملے تاکہ وجدان صاحب پوری زندگی ضمیر کی مار کھاتے رہے، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔